یہ 20 کے نوٹ یہاں پر نظر آ رہے ہیں, 500 کا نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں آپ ادھر, یہ 50 کے ہیں اور یہ 10 کے ہیں. یہ کوئی نقلی نوٹ نہیں ہے, نہ ان کے اوپر جو ہے وہ عید مبارک یا کچھ ایسا لکھا ہوا ہے, یہ بالکل اصلی نوٹ ہے. نہیں دیکھیں اس کو نیچے جو ہے انہوں نے ڈیزائن بھی پراپر بنایا ہوا ہے, اور وہ بھی نوٹوں سے. انہوں نے ساری تنخواہ اس بار جو ہے وہ انہی پتنگوں پہ اڑا دی ہے. سارے پیسے تو خیر نہیں لگائے, بس تھوڑے تھوڑے ہی ہیں. یہی ہے کہ شوق پورا کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. مطلب بازار میں آپ کو پتنگیں نہیں مل رہی کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنی نوٹوں کی ہی بنانی ہے, اور وہ بھی پیپر کی نہیں, مطلب کسی اور چیز کی نہیں, صرف نوٹوں کی پتنگ کیوں ہی بنانی ہے آپ؟ میں نے کہا اس بار میں انوکھا کام کر کے دیکھتا ہوں. مطلب تاریخ رقم کرنا چاہ رہے تھے اس بار. بالکل جی, یہ بنا تو لیے پر اڑا نہیں نہ سکتے. ایک پتنگ بنانے میں آپ کے کتنے نوٹ لگے ہیں, مطلب کتنا خرچہ آیا ایک پتنگ کو بنانے میں؟ جو بڑی پتنگ ہے پہ کوئی 3 سے 3500-3000 روپے خرچہ آ گیا ہے. اس پہ کچھ 2000 روپیہ خرچہ آ گیا ہے. پھر مجھے لگ رہا ہے آپ تو بڑی پتنگ بھی بنائیں گے, وہ 5000 اور 1000 روپے والی. نہیں انشاءاللہ 5000 والی تو نہیں, خیر اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں بنا سکتے. وہ اڑے گی بھی تو اس کا دکھ بھی زیادہ ہونا ہے آپ کو. نہیں ظاہری سی بات ہے, محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں, بہت محنت لگتی ہے اس کو کمانے کے لیے. ظاہر سی بات ہے جب اتنا مہنگا گڈا ملنا ہے تو پھر وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس پیسوں کا بنا کے اڑا دیں. اگر اسٹیمپ لگ جاتی تو چلو یہ تھا کہ کسی غریب کے پاس جاتا, اسے بھی فائدہ ہو جاتا. میلوں کا رنگ, ٹھیلوں کا رنگ, تہواروں کا کھیلوں کا رنگ, ہر رنگ میں ہے لاکھوں خوشیاں, خاموشیوں میں بھی اس کی. نوٹوں سے بنے ہوئے ہار تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے. آج آپ کو دکھائیں گے نوٹوں سے بنی ہوئی پتنگیں. جی ہاں, لاہور یہ بسنت کے جنون میں اتنے دیوانے ہو چکے ہیں کہ اب نوٹوں سے جو ہے وہ پتنگیں بنانے لگ پڑے ہیں. یہ ان کا شوق ہے, جنون ہے. کاریگر جنہوں نے جو ہے یہ پتنگیں بنائی ہیں نوٹوں سے, حیدر علی, وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان کے پاس زیادہ پیسہ آیا ہوا ہے کہ ان کو اڑانے کا کہیں اور موقع نہیں مل رہا, تو انہوں نے کہا کہ اب اس طرح سے اس کو اڑاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا پہلے تو آپ کے پاس؟ ویسے ہی 3-4 دن سے سوچ رہا تھا. میں نے کہا لوگوں نے بہت گڈے بنائے ہیں, میں ذرا کچھ چینج کر کے دیکھوں. تو پھر نوٹوں کے جو پڑے تھے میرے پاس, کاپیاں پڑی تھی, میں نے کہا اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس بار اسی سے عوام کو انٹرٹین کرتے ہیں اور دکھائیں گے انشاءاللہ. کچھ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بنائے ہیں اور کچھ عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے. تو ایسے لگ رہا ہے آپ نے ساری تنخواہ اس بار جو ہے وہ انہی پتنگوں پہ اڑا دی ہے. تنخواہ تو نہیں ہے, خیر کہہ سکتے یہ اپنا ہی کام ہے, جہاں سے انکم آتی ہے تو اللہ خیر کرے وہیں سے لگاتے ہیں. سارے پیسے تو خیر نہیں لگائے, بس تھوڑے تھوڑے ہی ہیں. یہی ہے کہ شوق پورا کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا, تو بس یہ شوق کے لیے لگائے ہیں. یہ بنا تو لیے ہیں پر اڑا نہیں نہ سکتے. ایشو یہ ہے کہ جب تک اس میں حکومت پاکستان کی وہ مور نہیں ہوگی تب تک یہ اڑائے نہیں نہ جائے. یہ صرف جو بنائی ہے یہ دکھانے کے لیے بنائی ہے, ان کو اڑانا نہیں ہے, اڑانے کا کوئی ارادہ نہیں. یہ ان کو اڑانے کا ارادہ ہے میرا, کیوں نہیں ہے. یہ کسی ویران علاقے میں لے کے جاؤں گا, وہاں پہ جا کے اڑاؤں گا. آپ تو ابھی بھی دھڑا دھڑ جو ہے وہ بنائی جا رہے ہیں پتنگیں. کتنی پتنگیں بنانے کا ارادہ ہے, اور ایک پتنگ بنانے میں آپ کے کتنے نوٹ لگے ہیں, مطلب کتنا خرچہ آیا ایک پتنگ کو بنانے میں؟ تقریباً یہ جو بڑی پتنگ ہے, یعنی کہ جس پہ تھوڑے سے بڑے نوٹ لگ رہے ہیں, اس پہ کوئی 3 سے 3500-3000 روپے خرچہ آ گیا ہے. اس پہ کچھ 2000 روپیہ خرچہ آ گیا ہے. ایسے ہی کوئی 10-12 گڈے بنانے کا پلان ہے. بس صرف جو اپنے لیے بنائے ہیں اور 10-12 دن ان کو اڑائیں ہیں سکون سے, اور اڑا کے تو اس کے بعد اتار لیا جائے. مطلب بازار میں آپ کو پتنگیں نہیں مل رہی کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنی نوٹوں کی ہی بنانی ہے, اور وہ بھی پیپر کی نہیں, مطلب کسی اور چیز کی نہیں, صرف نوٹوں کی پتنگ کیوں ہی بنانی ہے آپ نے؟ بس یہ کسی نے کوئی انوکھا کام کیا نہیں تھا, میں نے کہا اس بار میں انوکھا کام کر کے دیکھتا ہوں. مطلب تاریخ رقم کرنا چاہ رہے تھے اس بار. بالکل جی, بس اس پسند پہ میں نے کہا 25 سال بعد اگر کھلی ہے تو کچھ انوکھا تو ہونا چاہیے. سب پکچرز وغیرہ لگاتے ہیں یا نام وغیرہ لکھتے ہیں. میں کہا اس بار کچھ ایسا ہو جس سے عوام بھی انٹرٹین ہو اور شغل بھی لگے. اچھا, آپ کا تو پھر سب محلے والوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ نوٹوں والی پتنگیں بنائی ہیں, یہ کہیں اڑائیں گے تو وہ تو پھر تیار رہیں گے اس کو کاٹنے کے لیے. وہ بالکل ریڈی ہیں جی, انہوں نے پہلے سے پلان بنا لیا, انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ میں یہاں پہ ہوں ہی نہیں. تو لاہور میں ہی رہ کے منائیں گے یا لاہور سے باہر جانے کا ارادہ ہے آپ؟ لاہور میں ہی رہ کے منائیں گے, کیونکہ بسنت کی اجازت تو صرف لاہور میں ہی دی گئی ہے. کیونکہ جیسا کہ بڑے گراؤنڈ ہیں مریم صاحب نے رکھے ہیں, انہوں نے کوئی بڑے گراؤنڈ انہوں نے تعینات کیے ہیں کہ عوام ادھر آ کے پتنگ بازی کریں. اسی طرح کسی گراؤنڈ میں چلے جائیں گے, وہاں پہ ہلکا سا اڑا کے تاکہ زیادہ دور تک نہ جائے, پرواز کرے, بس وہیں پہ گیٹ. اپنا آپ کا شوق پورا ہو جائے کہ آپ نے جو پتنگیں بنائی ہیں آپ ان کو جو ہے وہ اڑا کے اپنا شوق پورا کر لیں. بالکل ایسے ہی, پہلے تو اجازت ملے گی تو پھر ہی اڑا سکتے ہیں, ویسے تو بنا ہی رہے ہیں ابھی تک تو. چلیں آپ بنا تو رہے. مجھے بتائیں جو آپ نے جس طرح سے یہ پتنگیں بنائی ہیں, یہ 20 کے نوٹ یہاں پر نظر آ رہے ہیں, 500 کا نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں آپ ادھر, یہ 50 کے ہیں اور یہ 10 کے ہیں. یہ کوئی نقلی نوٹ نہیں ہے, نہ ان کے اوپر جو ہے وہ عید مبارک یا کچھ ایسا لکھا ہوا ہے, یہ بالکل اصلی نوٹ ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کوئی بڑے نوٹ جیسے 1000 کا, 5000 کا, ان کی بھی پتنگیں بنانے کا ارادہ ہے آپ کا یا نہیں؟ بنانے کا ارادہ تو ہے, مگر کچھ ٹائم کی بنیاد پر اگر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹائم ذرا شارٹ ہے تھوڑا سا,
تو جو ابھی فی الحال جس طرح باندھ رہے ہیں میرے سے محنت ہو رہی ہے. بس پہلے تو چھوٹے سے سٹارٹ کیا ہوا ہے, بڑے کی طرف بعد میں جائیں گے کیونکہ ابھی تھوڑا سا ایکسپیرینس کم ہے. اس کو بنانے کے لیے پہلی بات تو یہ ان کو فٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کا سیکوینس بنانا, اس کو سارا ایک ڈائیگرام میں لے کے آنا, یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کو احتیاط سے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے نوٹوں پہ ٹرائی کرتے ہیں, پھر بعد میں بڑے کی طرف چلیں گے. مطلب آپ کا ارادہ ہے آپ نے بڑے نوٹ پہ بھی ٹرائی ضروری کرنا ہے, کیونکہ چھوٹے نوٹوں پہ تو آپ کا ایسا لگ رہا ہاتھ بیٹھ گیا. آپ نے یہ والی بھی بنائی ہوئی ہے, پھر آپ نے دیکھیں اس کو نیچے جو ہے انہوں نے ڈیزائن بھی پراپر بنایا ہوا ہے اور وہ بھی نوٹوں سے. تو آپ پھر مجھے لگ رہا ہے آپ تو بڑی پتنگ بھی بنائیں گے, وہ 5,000 اور 1,000 روپے والی. نہیں انشاءاللہ 5,000 والی تو نہیں, خیر اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں بنا سکتے, صرف 500 والی یا 100 والی. وہ اڑے گی بھی تو اس کا دکھ بھی زیادہ ہونا ہے آپ کو. نہیں ظاہری سی بات ہے, وہ ایک کمائی تو یہ بھی ہے, لیکن محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں, بہت محنت لگتی ہے اس کو کمانے کے لیے, مگر یہ بس انٹرٹین کے لیے بنایا ہے زیادہ, یعنی کہ شو بازی وغیرہ ایسے کوئی سسٹم نہیں ہے کہ میں کروں فضول میں, صرف انٹرٹین کرنے کے لیے. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک پتنگ کو بنانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کا؟ اس کو بناتے فرسٹ جو پتنگ میں نے بنائی تھی اس کو تقریباً 3 سے 2.5 گھنٹے لگے ہیں میرے مسٹرلی. اور اس کے بعد تھوڑا جیسے ہی ایکسپیرینس آیا اس کو دیکھ کے کچھ اس میں خامیاں تھیں وہ دور کی ہیں. پھر یہ اس کے بعد بنایا, یہ بہت اچھا بنا, کاپی کی ہے میں نے لا کے گڈے کی پراپر ایک. تو پھر اس کا جو سامان تھا اس میں ڈال کے تو اس کو تیار کیا ہے. ایسے آپ کے دوستوں کا کیا کہنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتنگیں اڑانی ہیں یا نہیں, آپ وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت نے کہا ہے رجسٹرڈ پتنگیں وہی اڑائیں گے؟ جی سب دوستوں نے ماشاءاللہ پلان بنایا ہوا ہے, سب دوست اکٹھا ہونے کے پورا انہوں نے پلان بنایا کہ سب ہم گھر آئیں گے, آپ کی چھت پہ آئیں گے, چھت پہ آ کے انشاءاللہ یہ گڈی کو اڑتے بھی دیکھیں گے. اگر تو پہلے تو اسٹمپ لگے گی تو پھر اڑایا جائے گا. اس ٹائم تو مشکل ہی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہی ہوگا جو انہوں نے مطلب QR کوڈ اور رجسٹرڈ پتنگیں. آپ کا تو مجھے لگ رہا ہے آپ کو دور دراز علاقوں میں جا کے اپنا شوق پورا کرنا پڑے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. نہیں اگر میری ویڈیو پہنچتی ہے وہ ضرور ہیلپ کریں گے اس کو اڑانے کے لیے پوری, وہ بھی بھرپور کوشش کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوشش نہیں کریں گے, اگر پہنچے گی تو مزید ہو سکتا ہے شاید, اگر نہ بھی پہنچے تو ہم نے تو بس باہر سے گڈے لا کے اپنا شوق تو پورا کریں. 25 سال بعد اگر آپ نے بھی گڈے خریدے باہر سے یا بس یہی بنائے ہیں؟ میں نے جو گڈے خریدے ہیں وہ میرے اپنا گھر پہ پڑے ہیں دوسرے پہ ماشاءاللہ. گڈے وغیرہ جو اسٹیمپ لگی ہے, چرخی وہ پنے وغیرہ ملے ہیں, چرخی تو بین ہے خیر, پنے شنے انہوں نے دیے ہیں جو بھی, وہی بس لا کر رکھے. بڑا کہہ رہے ہیں کہ بڑا مہنگی چیزیں جو ہے وہ دے رہے ہیں, وہ پتنگ بھی دے رہے ہیں, ڈور بھی دے رہے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اگر بسنت کا میں بھی آپ دیکھیں آپ نے اپنا انوکھا شوق نکال لیا کہ آپ نوٹوں سے جو ہے وہ پتنگ بنا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب اتنا مہنگا گڈا ملنا ہے تو پھر وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس پیسوں کا بنا کے اڑا دیں. اگر اسٹیمپ لگ جاتی تو چلو یہ تھا کہ کسی غریب کے پاس جاتا, اسے بھی فائدہ ہو جاتا. آپ کا نقصان ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. نہیں نقصان تو خیر کوئی نہیں. دیکھیں جی اگر عام پیسے تو آپ کے لگے ہیں نا, چاہے جتنے بھی ہیں, چاہے وہ 20 کے نوٹ ہے, 500 کے ہیں, 100 کا ہے, 50 کا, لگے تو ہے نا. دیکھو جی جو گڈا ہم نے باہر سے کاغذ کا لینا ہے وہ تقریباً آ رہا ہے 800 روپے کا. میں نے اس پہ لگا دیا کہ تقریباً 1800 لگ گیا ہوگا یا 2000 لگ گیا ہوگا. میں یہی سمجھوں گا کہ میرے 2 گڈے اڑ گئے ہیں, مگر یہ جس کے پاس جائے گا اس کو تو فائدہ ہوگا نا اگر اسٹیمپ لگے تو. یہ جو ہے وہ حیدر صاحب لوگوں کا فائدہ سوچ رہے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ نوٹوں سے جو ہے وہ پتنگیں بنائی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20 کے نوٹ انہوں نے استعمال کیے ہیں, 10 کے, 100 کا, 50 کا. اور اب جو ہے وہ آپ کو 6, 7, 8 فروری کو لاہور کا جو آسمان ہے اس پر جو ہے وہ صرف پتنگیں ہی اڑتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی بلکہ نوٹ بھی جو ہے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر ان کو جو ہے وہ اجازت نامہ مل گیا. اور یہ پوری امید ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ ان کی اس میں جو ہے وہ ہیلپ کر دے. تو آپ ان کی شکل جو ہے وہ یاد کر لیں, یہ گڈے جو ہے وہ آپ یاد کر لیں, یہ جو پتنگیں پڑی ہوئی ہیں کہ یہ آسمان میں آپ کو اڑتی ہوئی نظر آئیں تو آپ نے ان کو جو ہے وہ لازمی کاٹنا ہے تاکہ آپ کا بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکے.